اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ رکو نمبر 11 9th جز۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ کرو۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ اس کی قوم کے سردار جو گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کی نہ مانی، آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، ایسے مڑے گویا وہاں ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ رکو 12۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بستیوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ عاجزی پر اتر آئے، پھر خوشحالی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا سنت ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ہے تو تنگی اس کو مسلط کر دیتے ہیں تاکہ انسان پلٹ آئے رب کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دے دیتے ہیں، پھر پکڑ لیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چانس نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ مواقع بہت دیتے ہیں انسان کو پلٹ آنے کے۔ تو آخری آپشن ہوتا ہے پکڑنے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی وارننگز پر غور و فکر کرنے والا بنائے، ہر وقت رب کی طرف پلٹتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہو؟ یہ اتنی بے خوفی کے عالم میں زندگی نہیں گزارنا، ہر وقت خوف یہ رکھنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لے۔ خوف اور امید کے درمیان بین ہمیں زندگی گزارنا ہے، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارے مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ وارننگز، اس سارے رکوع میں شدید وارننگ کا انداز اپنایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے خوف اور امید کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 13۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر ان سبوں نے جھٹلا دیا۔ ان میں سے اکثر عہد توڑنے والے اور فاسق تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ پھر 103 سے 171 آیت تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ 13 سے 21 رکوع تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچ کر انہیں حق بات کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں بتائیں جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ رکوع 14۔ جب فرعون کے سرداروں نے ان نشانیوں کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ پھر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا، انہیں اچھا صلہ اور مقرب بارگاہ ہونے کا لالچ دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچرے پھینکے تو بڑا ہی زبردست جادو سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا پھینکا، آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تسلم کو نگلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے، اعلان کیا اب ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اس رب پر جسے موسیٰ اور ہارون نے مانتے ہیں۔ یہ جو پاک ہے، جو انسان کے دل میں آ جائے نا، یہ چنگاری جو سلگ جائے ایمان کی، پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کرے کہ ایمان کا سپاک ہمارے اندر پیدا ہو، ایمان کی مٹھاس، تڑپ، اصل چیز جو ایمان کی وہ ہمارے اندر پیدا ہو، جس کی مثالیں ہم نے صحابہ کی بھی دیکھی، جان دینے پر بھی تیار ہو گئے، کئی سارے آزمائشوں سے گزرے لیکن حق سے نہیں ہٹے۔ یہ سپاک آنا بہت ضروری ہے۔ فرعون بڑا ناراض ہوا
اس نے فیصلہ دیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمیت سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے جو ایمان لا چکے تھے کہا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جو چاہے کر، جانا تو وہی ہے نا۔ تو اتنی شدید کیا پنشمنٹ کا، مخالف سمیت سے کٹوا کر سولی پہ چڑھانا، پھر بھی وہ نہیں ہٹے۔ یہ ہے پاک ایمان کا۔ رکوع 15۔ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف اکسایا تو فرعون نے کہا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ تو ہر حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ دنیا میں آزمائشیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمارے صبر کا امتحان دیکھنے کے لیے۔ آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی ہلاکت اور قوم کے خلافت کی خوشخبری سنائی۔ رکوع 16۔ ہم نے فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، طوفان بھیجے ان پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے، فرعون کی قوم صرف یہ عذاب بھگت رہے تھے۔ ان عذابوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، طوفان بھیجے، ٹڈی دل چھوڑ دیے، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ جب بھی مصیبت آئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے۔ جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹا لیتے تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ پچھلی صورتوں میں جو ذکر کیا نا، معجزہ دکھائیں، تو یعنی نہ ماننے والا کچھ بھی کرے اس کے ساتھ وہ نہیں ہی مانتا ہے۔ نہ ماننے کی ضد جو ہوتی ہے وہ عذاب دیکھ کر بھی اس کی ضد ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑا دلوں کو سخت کرنے والا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی بات آ گئی سامنے تو ماننے کا جذبہ رکھیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس زمین میں مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل جب سمندر سے گزرے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتوں کے معبود بنانے کی گزارش کی۔ یہ بدبخت قوم اتنے ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی شرک پہ جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں۔ رکوع 17۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنا کر مقررہ وقت پر طور پر پہنچے۔ جب اس کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے میری پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے اور تجھ سے کلام بھی کیا ہے، اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہر شبہ زندگی کے متعلق نصیحتیں اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی، اور کہا کہ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے، متشابہات کے پیچھے نہ چلے۔ جو اللہ کے احکام ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے، اس کو فالو کرنے کی ان کی شریعت میں بھی حکم دیا گیا۔ جو اچھی چیز ہے، احسن درجے کی عبادت ہے، اس کو ہمیں پریفر کرنا بہت ضروری ہے۔ رکوع 18۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس قوم نے ایک بچڑا بنایا اور اسے پوجنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو دیکھ کر اسے بڑا رنج و ملال ہوا، غصے میں تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے صفائی پیش کی اور کہا کہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے،
اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ رکوع 19۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب کیا چند نادانوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ باتیں شریعت موسوی میں بھی تھی کہ زکوٰۃ دینا اور ایمان لانا اللہ کے آیتوں پر اور نماز قائم کرنا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو توریت میں بیان ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نبی آنے والے ہیں تو ان کی کیا صفات ہوں گی۔ ہمارا پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں اور پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، ان پر سے لدے ہوئے بوجھ اتارتے ہیں جو ان بندشوں کو کھولتا ہے جن میں سے وہ جھگڑے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لگا کر بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، تو ان ساری حرام کردہ چیزوں کو کھولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر۔ تو ایکچولی انسان کوئی چیز حرام خود سے قرار دیتا ہے تو مطلب خود ظلم کرتا ہے، خود مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہم پر سے جو ہم نے بوجھ لاد دیے اس کو اتارنے کے لیے۔ مطلب اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دین بہت آسان دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی عقل ہونی چاہیے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا دین بڑا مشکل ہے، نہیں واللہ دین بہت آسان ہے، بہت آسان، سکون والا اور چین رحمت راحت سے بھرا ہوا، تو سمجھ بھی آنا بہت ضروری ہے۔ اب رکوع 20۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتے ہیں، پیروی اختیار کرو اس کی، امید کہ تم راہ راست پالو گے۔ ربنا اجعلنا منہم، راہ راست پانے والوں میں ہمارا بھی شمار کریں۔ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے 12 گھرانوں میں تقسیم کیا اور ایک ہی چٹان سے 12 چشمے ان کے لیے نکالے، بادل کا سایہ کیا، من سلوہ اتارا۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے روزی حاصل کرو اور شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس حکم کو بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ ان کو شہر میں داخل ہوا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا گیا، انہوں نے اس کو چینج کیا حبتن فی شعائر اللہ، گندم بالی میں۔ معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تو وہ مذاق اڑانے لگے اس چیز کا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کر دیے۔ یہ وہ واقعات ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس فرعون کے پاس جا رہے تھے، وہاں سے لے کر وادی تی میں جو انہوں نے 40 سال گزارے ان پر عذاب نازل ہوا، یہ سارے واقعات ان سارے رکوعوں میں آئے ہیں۔